واجب الاحترام معززین بانیان محفل، مہمانان گرامی، نعت خوانان ذی احترام، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پر نور محفل سبحان اللہ، بڑی عظمت والی، بڑی شان و شوکت والی، رحمتیں برسانے والی، گناہوں کو مٹانے والی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے ذکر کا سبب بننے والی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پاکیزہ محفل حضور سید الاولیاء، افضل الاولیاء، اشرف الاولیاء، قائد الاولیاء، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، سرچشمہ ولایت، غوث الاغواث، غیث الاغیاث، غوث الثقلین، غیث الکونین، نجیب الطرفین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ السید میاں محی الدین جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے۔ حضور غوث اعظم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محفل ہوتی کسی دنیا دار کی تو آپ دیکھتے کہ کس طرح لوگ جم گھٹا مچاتے ہیں۔ دنیا دار کی محفلوں پیچھے کوئی نہیں بیٹھتا۔ اگر بغداد کے سرکار کی محفل ہو تو پھر ہم جگہ چھوڑ کے بیٹھتے، حالانکہ آپ وزیر اعظم کی محفل میں بیٹھے، گورنر کی محفل میں بیٹھے، کسی مقتدر کی محفل میں بیٹھے، کسی دنیا دار کی محفل میں کچھ نہیں ملے گا۔ ممکن ہے کہ شاید گناہ مل جائے، کچھ نہیں ملے گا، مگر اس محفل میں یہ دنیا دار کی محفل نہیں، یہ بغداد کے سردار کی محفل، یہ اولیاء کاملین کے سردار کی محفل ہے۔ اس محفل سے اٹھنا بعد میں ہوگا، بخشش کی خوشخبری پہلے سے ہوگی۔ اس پاکیزہ محفل کے بانی جنہوں نے یہ محفل شروع کی، ہمارے انتہائی محترم المقام، عزت مآب، عاشق رسول، محب صحابہ و اہل بیت، الحاج محمد نواز نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے اس پاکیزہ محفل کا اجرا کیا، اور ان کے عزیزوں میں جو محفلیں ہوتی ہیں ان کی بانی بھی وہی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل من بعدہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو بندہ اچھا کام شروع کرتا ہے
اب آپ بتائیں کہ اولیاء کے انبیاء کے ذکر کی محفل اچھا کام ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک کیونکہ یہ محفل بڑی عظمت والی محفل ہے. سب سے پہلے جو بندہ منصب ولایت پہ فائز ہوتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ کی محبوبیت کا مقام ملتا ہے، سب سے پہلے اس کی محفل خود اللہ سے جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جانتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ جو کچھ بھی عرض کروں گا نا، یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں وقت ضائع کرنا نہیں آتا. حضرات محترم، یہ تو یوں سمجھیں کہ یہ درس کی محفل ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسمی والوں تقریر کی نہیں، یہ سمجھنے سمجھانے کی محفل ہے، بے شک یہ تعلیم و تعلم کی محفل ہے. سبحان اللہ. اس محفل میں آنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم محفل میں جا رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سنیں گے اور استفادہ کریں گے، تو حضرات محترم ممکن ہے کہ آپ کا نام طالب علموں کے زمرے میں لکھا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا. ایک بندہ، اب حدیث غور سے سنیں، فرمایا ایک بندہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت میں گزارتا، ساری رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے. اور ایک بندہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ایک لمحہ بیٹھ جائے، اللہ اکبر. فرمایا یہ ایک لمحہ ساری رات کی عبادت سے افضل. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان. کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہی درس و تدریس کی سبحان محنت، اللہ سبحان اللہ. سمجھنا سمجھانا. یہ نہیں کہ بھئی کہیں کی حکایت اور کوئی کہانی اور یہ اور وہ نہیں. بہرحال اگر چند بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور موقع مل جائے تو بہتر ہے کہ خود بھی قرآن و حدیث سمجھو اور ان کو بھی سمجھو. سبحان اللہ. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی حقانیت کی خاطر قرآن و حدیث کا دامن تھام رہے ہیں تو اللہ کی قسم یہ محفل ساری عبادتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. ساری عبادتوں سے افضل ہے. میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا. ساری رات کی عبادت سے افضل ہے ایک لمحہ درس و تدریس کی محفل میں بیٹھ جاؤ، قرآن و حدیث سمجھنے کی محفل میں بیٹھ جاؤ. سرکار تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، کتنی عظمت والی مسجد ہے جس کو نسبت ہے ہمارے آقا، بڑی عظمت والی بے مسجد. شک. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ایک نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر مسجد حرام میں ایک نماز پڑھو، حرمت والی مسجد، کیونکہ لفظ حرام سے یہ نہ ہو کسی کے دل میں کوئی خلل پیدا ہو جائے یا ذہن میں کوئی خلل پیدا ہو جائے، حرمت والی بڑی عزت عظمت والی مسجد.
اس میں اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھے اسے لاکھ نماز کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں اس میں بیت اللہ شریف ہے اس لیے اس کو یہ عظمت حاصل ہے۔ اب بیت اللہ افضل ہے یا حبیب اللہ افضل ہے؟ سبحان اللہ۔ بیت اللہ سے تو ہمارے آقا نے ولیوں کو افضل فرمایا۔ ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے، سرکار طواف فرما رہے ہیں کعبہ کا، طواف فرماتے فرماتے آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا، فرمایا کعبہ آج نبیوں کا امام، رسولوں کا رسول تیرا طواف کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آج اللہ کا حبیب اور اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل میرا طواف کر رہا ہے، میں ساری مخلوق سے افضل ہو گیا۔ فرمایا ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کعبہ سن، اور ہمارے آقا جس کو چاہیں سنا سکتے۔ بے شک بے شک۔ اگر کوئی کہے نا کعبہ تو جناب پتھروں کے ساتھ بنا ہوا ہے، اس سے کلام کیسا؟ حجر اسود بھی پتھر ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالی اس پتھر حجر اسود کو آنکھیں عطا فرمائے اور حجر اسود بولے گا۔ اب آپ دیکھیں بھائی اربوں خربوں لوگ حج کر چکے، عمرے کر چکے، استلام حجر کرتے ہیں، یعنی اگر بوسہ نصیب ہو جائے تو وہ بھی بہت عظمت والی بات ہے، ورنہ تکلیف میں مبتلا ہمارے آقا نہیں کرتے کسی کو۔ فرمایا اگر بوسہ نصیب نہیں ہوتا تو دھکے دے کر بوسہ نہ کرنا، یہ نہیں کہ تو پہلوان ہے تیرے پاس طاقت ہے لوگوں کو یوں دھکے دیتا ہوا آگے چل، اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ بوسہ تیرا مردود ہو۔ کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ فرمایا اگر آرام سے بوسہ نصیب ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں ہوتا تو ہاتھ لگاؤ اور ہاتھ کو چومو، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ کو چومو۔ اگر ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہارے پاس کوئی سٹک ہے، کوئی چھڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، وہ لگا کے چومو۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا جہاں کھڑے ہو وہیں سے سلام کرو، حجر اسود کو سلام کرو، استلام حجر، اور بسم اللہ اللہ اکبر سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چھوڑو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ حجر اسود قیامت کے دن میدان حشر میں جتنے لوگوں نے اس کا استلام کیا ہے، بوسہ دیا، ہاتھ کو چوما، چھڑی کو چوما یا ویسے اشارہ کیا، یہ سب کا نام لے گا۔ خربوں آدمی یہ سعادت حاصل کر چکے، جن کا بوسہ، جن کا استلام مردود ہے، ان کا نام نہیں لے گا، اور مردود کن کا نام ہے؟ جن کے دل میں مدینے والے کی محبت ہے۔ وہ لاکھ چکر لگائے بیت اللہ کے طواف نہیں ہوتا، بے شک۔ وہ جتنے مر کیا ہے مقام عرفات میں پہنچ جائے حاجی نہیں بنتا۔ حاجی وہی بنتا ہے جس کے دل میں مدینے والے آقا کی محبت، آقا کی محبت جس کے دل میں ہے۔ تو جناب غور کیجیے، میں بس پانی نہیں پیتا میں، جن لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے ہر عبادت انہی کی قبول ہو۔ اسی لیے عبادت کرنے کے لیے اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے،
اور ایمان مدینے والے آقا کی محبت کرنا. سبحان اللہ. بے شک اب آپ خود سوچیں بھئی محبت اگر محبوب سے ہے تو یہ کہنا کہ نبی کے اختیار میں کچھ نہیں. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سرکار کا اعلان فرمایا حب کا شیء یومی و یسم. تجھے جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس محبوب چیز کے لیے اندھا بھی بن جاتا ہے، بہرا بھی بن جاتا ہے. اندھے سے کیا مراد؟ کہ اس شے میں جو محبوب شے ہے اس میں تجھے عیب نظر نہیں آتا، کیونکہ تو محب ہے وہ محبوب. کیا بات اور نہ محبوب کے خلاف کوئی بات سن سکتا ہے. اب یہ دنیاوی تعلق ہی دیکھ لیں کہ بھی اگر کوئی نون کے ساتھ ہے تو نون والوں کے خلاف بات نہیں سننا پسند کرتا. اگر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ ان کے خلاف بات سننا نہیں پسند کرتا. جس پارٹی کے ساتھ ہے، یہ تو دنیا والی پارٹیاں ہیں اور یہ سارے پارٹیوں کے لیڈر سارے مردود ہیں، ایک بھی ان میں مقبول بندہ نہیں ہے جن کو نہ اسلام کا پتہ نہ ایمان کا پتہ، جو قرآن کا ایک لفظ پڑھیں تو غلط پڑھتے ہیں، جو جناب بندہ گستاخوں کے ساتھ بھی محبت اور محبوں کے ساتھ بھی تعلق. ساری پارٹیاں، یہ نہیں ہے کہ فلاں پارٹی اچھی اور فلاں، کوئی بھی اچھا نہیں. جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ کمینہ ہے، اور جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ نگینہ ہے. سبحان اللہ. آتے محترم، انحصار محبوب کی ذات پر ہے. بے شک. مرنے کے بعد نہیں پوچھا جائے گا کتنے سال وزیر اعظم رہا تو، کون سی وزارت پہ تو رہا، کتنی دولت تیرے پاس تھی، قطعاً کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ دولت بھی بڑی مفید چیز ہے. یہ نہیں کہ دولت اگر کسی کے پاس آئے تو بری ہے، نہیں، بہت مفید چیز ہے. دولت ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، اب زکوٰۃ کا ثواب ملے گا. دولت ہوگی تو خرچ کرو گے، محفل مناؤ گے. اگر جیب میں کچھ نہیں تو کیا محفل منائے گا؟ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ محفلوں پر جو خرچ کرتے ہیں، دیگیں پکوا لیتے ہیں، یہ جناب لنگر تیار کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ یوں ہی ہے، یوں ہی نہیں ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں الصدقہ تو ترد البلا. اور جب تو خیرات کرتا ہے نا کسی اللہ کے محبوب بندے کا ذکر کی محفل سجا کر، جب تو خیرات کرتا ہے بلائیں تیرے اوپر جو آنے والی ہوتے ہیں رب رد کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے. اسی لیے ہم میت کے لیے بھی خیرات کرتے ہیں. اور کئی ملا کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کیوں کرتے ہو؟ بھئی تیرے لیے کہیں بھی نہیں لکھا، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو تھا بھی مردود، ہے بھی مردود، رہے گا بھی مردود. جہنم بنی ہی تیرے لیے ہے، جنت تو محمد پاک کے غلاموں کے لیے باتیں محمد ہوتی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس کے دل میں ہے، محفل منائی، خیرات کی. الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، حدیثیں سنا رہا. میں جو خیرات تو نے کی ہے نا، اس خیرات کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ تجھ پر ناراض ہے تو فوراً غضب، ناراضگی ختم ہو جائے. خیرات تو کر. اور کوئی کہے جی یہ کیا خیرات ہے جی، اپنوں کو بلا لیا، ادھر ادھر سے بلا لیا، ان کو کھلا دیا، یہ خیرات تو نہیں نا. یتیموں غریبوں کو کھلا. بھئی یہ خیرات میں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ نہیں کہہ رہا. پوچھو اب بانیان محفل سے کہ تم خیرات کر رہے ہو یا زکوٰۃ ادا کر رہے ہو؟ اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو پھر حق رکھنے والوں کے بغیر کسی کو نہ دو. اور اگر خیرات کر رہے ہو نا، اس کو عربی میں صدقہ کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی زبان میں صدقہ کہتے ہیں. فرمایا سب سے اعلیٰ صدقہ
اپنی بیوی بچوں کو کھلانا سبحان اللہ سب سے اعلیٰ صدقہ ہے۔ ہم جو اپنی گھر والیوں کو، اپنی اولادوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ بھی ہمارے نام اعمال میں خیرات صدقہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی بلیات کے رد کا سبب بنتا ہے۔ کوئی بھی خیرات ہو، خیرات کے لیے محدود نہیں کرنا چاہیے، فلاں کو کھلاؤ فلاں کو نہ کھلاؤ، یہ وہ۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ ہم پر لازم کیے ہیں۔ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، نذر معین، یہ ہیں صدقات واجبہ۔ یہ ہر ایک کو آپ نہیں دے سکتے، نہ کھلا سکتے، یہ حقداروں کو دو گے۔ جو ان کے حقدار ہیں وہ فقیر ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، غریب ہے، آپ پتہ ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ذی القربیٰ پہلے اپنے قریبیوں میں دیکھو، سبحان اللہ قریبیوں میں دیکھو، جو تمہیں اپنوں میں حقدار نظر آتا ہے پہلے اس کو دو، اس کا حق ہے۔ اور اسی لیے حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے دو نا، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اب لوگوں نے ہر خیرات پر اس کو منطبق کر لیا ہے، ہر خیرات نہیں۔ سفید پوش بندہ تمہارا عزیز ہے یا کوئی سفید پوش بندہ ہے عزت والا، اعلانیہ اس کے لیے خیرات یا صدقات نہ دو، چھپا کے دو، تاکہ اس کی عزت بھی قائم رہے اور اس کا وقت بھی پاس ہو۔ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اگر آپ نے مسجد کے لیے دینا ہے، مدرسے کے لیے دینا ہے، آپ نے کسی دینی کام میں دینا ہے، اعلان کر کے دو، اور نیت یہ کرو کہ میں اعلان کر کے دے رہا ہوں اس لیے کہ کوئی میرے اعلان کو سن کر وہ بھی دے اور اعلان کر کے دے۔ اگر یہ ہے تو پھر الدال علی الخیر کفاعل ہی، جتنے تیرے دینے کے بعد دیں گے سب کا ثواب تجھے بھی ملے گا۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ محفلیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کو روکنے کا سبب ہے، عذاب کو روکنے کا سبب ہے، اور اللہ سے بخشش حاصل کرنے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ اب جتنا ثواب، چونکہ یہ محفل پاک محفل ہے، اللہ نے ہر محفل کے لیے فرشتوں کی جماعت بنائی ہے، وہ جماعت تلاش کرتی ہے محفلوں کو، اور جب وہ چلتے چلتے ایک فرشتہ دیکھتا ہے نا، دوسرے فرشتوں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، فرشتہ کہتا ہے آؤ، مل گئی ہے محفل۔ اب وہ محفل پہ پرے جما کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ وہ فرشتے ہیں ہمارے اوپر اپنے پر بچھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، لیکن فرشتے کھڑے رہتے ہیں، وہ نہ جاتے ہیں نہ کوئی حرکت کرتے ہیں، فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ محفل جب ختم ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من این جئتم، فرشتوں کہاں سے آئے؟ اب آپ خود بتائیں بھئی اللہ تعالیٰ علی کل شیء بصیر ہے یا نہیں ہے؟ اس کی نگاہ الوہیت سے کچھ نہیں چھپا ہوا، ظاہر بھی نہیں چھپا ہوا، باطن بھی نہیں چھپا ہوا، ہمارے تخیلات کو بھی جانتا ہے، اور اپنے علم کا مظہر مدینے والے کو بنایا۔ اسے میں میرا علم دیکھنا ہو، کیوں؟ معلم اللہ تعالیٰ ہے، متعلم رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ اب جس اللہ نے علم پڑھایا تو بتاؤ کہ اس متعلم کا علم کتنا ہوگا۔ اگر کوئی متعلم میں کمزوری تلاش کرے، در حقیقت وہ معلم کی کمزوری ہوگی کہ پڑھانے والے نے صحیح نہیں پڑھایا۔ رب فرماتے پاگلوں پڑھاؤں میں، اور پھر کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کہہ رہا ہوں۔ نبی کے اختیار میں کیا ہے؟ بکواس کرتے ہو،
میرا محبوب عالم ما کان و ما یکون ہے، کیونکہ میں نے بنایا ہے اور میں نے پڑھایا ہے، اس لیے جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، میرے محبوب کے علم میں سب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔ دیکھیں کہ جناب بندہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نماز فجر کے بعد سرکار نے فرمایا ممبر بچھاؤ۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ممبر بچھ گیا، سرکار ممبر پہ جلوہ فرما اور اپنے ارشادات عالیہ سے نوازنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا فرمایا اذان کہو، اذان کہی گئی۔ میں پیچھے پیچھے نہ بیٹھیں، یہ آگے والی جگہ جو ہے نا یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے، اور میں حقیقت نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے کسی کو کچھ کہنے کرنے کی، اور نہ انشاءاللہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں آپ پیچھے بیٹھتے ہو؟ آگے بیٹھو، قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے، یہاں لغویات نہیں بکی جا رہی، اس لیے بیٹھو، اور اللہ کرے گا اس محفل کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے کرونے مرونے بھی چلے جائیں گے، مہنگی شہنگی بھی چلے جائیں گے، کیا بات ہے، کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے۔ اگر یہ ہوتا نا کہ جو آگے بیٹھے گا اسے اس مہینے کی بجلی کا بل معاف، تو دیکھتے پھر کون آگے نہیں کیا بیٹھے۔ بات ہے، کیا بات۔ کیوں جی؟ اگر یہ ہوتا کہ بجلی کا بل معاف تو بھئی ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو فرمائے، تم سے ہم معافی نہیں مانگتے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم عوام کے دشمن ہو، قلبی طور پر صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے ہو، عوام کے لیے نہیں۔ اگر عوام کے لیے کرتے ہوتے تو یہ اس قسم کی خباستیں نہ ہوتی۔ اس دور میں آپ دیکھیں کون سا کام اچھا ہو رہا ہے، سارے کے سام بدماشیوں کے کام ہو رہے ہیں، گالی گلوچ، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، یہ ممبر کا یہی اصول ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ انتہا درجے کے خبیث لوگ ہیں۔ اقتدار آ جانا، یہ ایمانداری یا بے ایمانی سے جس کو مرضی ہے فوج اقتدار دلا دے، جسے مرضی ہے پیچھے ہٹا دے، اس میں کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اگر اقتدار ملے تب بھی مدینے والے کو نہ بھولو، اور نہ ملے پھر بھی مدینے والے کو نہ بھولو۔ ہمارے ایسے جناب بندہ آگے جن کو نبی پاک کی عزت عظمت کا پتہ بھی نہیں، ایک بکواس کرتا ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ پاتا، کہتے ہیں جی مکہ والوں نے نبی کو ذلیل کر کے نکالا، شرم نہیں آئی کتے تجھے؟ یہ بھونکتے ہوئے سرکار کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ جنہیں عزت اللہ دے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اور کون ان کو ذلت دے سکتا ہے؟ یہ لفظ کہنے سے پہلے اگر تو مر جاتا تو بہتر تھا، تاکہ ممکن ہے ہم کہتے مسلمان مر گیا ہے، لیکن اب جب تو مرے گا تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے والے بھی کافر ہو گئے۔ نبی کا گستاخ نہ دنیا میں اچھا ہے نہ آخرت میں اچھا ہے۔ تو حضرات محترم صرف ایک بندہ نہیں، سب ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال میں عرض ہی کر رہا تھا، یہ محفل جب تک ہوتی رہے گی رحمت برستی رہے گی، محفل ختم ہوگی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، رب فرمائے گا من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ اب ایمان سے بتاؤ، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ڈیوٹی بھی خود لگائی، بھیجا بھی خود، اور ہے بھی علی کل شیء بصیر، پھر پوچھتا کیوں ہے کہاں سے آئے؟ یا اللہ تیری نگاہ الوہیت سے تو چھپا ہوا کچھ نہیں، تو پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، اور میں اس لیے نہیں پوچھتا کہ مجھے پتہ نہیں کہ کہاں سے آئے ہیں۔ ہر سوال کرنے والے کو بے علم نہ سمجھا کرے، کبھی سوالات حکمت مبنی بھی ہوتے ہیں۔ تو جناب بندہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ جس مقام پر
جس گھر میں محفل تھی اس گھر کا نام لو، اس علاقے کا نام لو، گھر والوں کا نام لو، محفل منانے والوں کا نام لو، جتنے محفل میں ہیں ہر ایک کا نام لو۔ اللہ قادر ہے جس کو بھی جو علم دے۔ جناب بندہ فرشتوں کو اللہ نے علم دیا ہے، جو محفل پہ آتے ہیں ان کو پتہ ہے کون 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 آئے بیٹھے۔ اب بتاؤ یہ محفل کتنی مفید ہوئی کہ جب گھر کا نام بھی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لیں گے، گھر والوں کا نام بھی لیں گے، یہ اہتمام کرنے والوں کا اور ہم سب آنے والوں کا نام جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہیں گے تو رب فرمائے گا اچھا یہ بتاؤ مانگتے کیا تھے؟ حدیث بہت لمبی ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگتے کیا تھے؟ یا اللہ تجھ سے بخشش مانگتے تھے، بخشش مانگتے تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تم گواہ ہو جاؤ جتنے اس محفل میں تھے میں نے سب کو بخشا۔ اب فرشتے عرض کریں گے مولا کچھ تو تھے محفل منانے والے، کچھ تھے محفل میں آنے والے، محفل کی حاضری کی نیت سے آنے والے، اور کچھ یوں ہی آئے دیکھیں یار کیا ہوتا ہے، تو تو نے ان کو بھی بخش دیا۔ فرمایا جو آئے اور کہا دیکھیں کیا ہوتا ہے، بیٹھے کن کے ساتھ تھے؟ اور میں حدیث عرض کر رہا ہوں، بیٹھے کن کے ساتھ تھے؟ یا اللہ بیٹھے انہی کے ساتھ تھے جو محفل منا رہے تھے اور محفل کے نیت سے آ رہے تھے۔ فرمایا لا یشکا بہم جلیس ہو، بس ان کے پاس بیٹھ گئے نا ہم نے ان کو بھی بخشا۔ اب آپ اندازہ لگائیں بھئی ہم تو چند لمحات کی محفل منائے بیٹھے ہیں جی، اس محفل میں اللہ اور اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اس محفل میں آنے والا، محفل کی نیت سے آنے والا اگر اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بخشش کا سبب بن سکتا ہے تو بتا بھلی کا مقام کیا ہوگا جو رات دن اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے، مشغول ہوتے رات دن۔ جناب بندہ اب ایک کلپ میں نے سنا، مولا کہہ رہا تھا بس جو دنیا میں بیٹھے ہیں نا ان سے کہا کرو دعا کرو، قبر والوں سے نہیں، قبر والے دعا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بتاؤ اب اس کمینے کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے آقا بھی قبر والے، تو بتاؤ پھر آقا سے مدد مانگے یا نہ مانگے؟ جی قبر والوں سے نہیں، چاہے نبی کی قبر ہو، ولی کی قبر ہو نا۔ اور میں نے کہا نامراد اللہ نے فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ کبیرہ صغیرہ ظاہر باطن آمدن سامن تمہارے گناہ معاف ہو جائیں میرے محبوب کے در پہ۔ اب یہ حکم مطلق ہے، قرآن مجید کے احکام قیامت تک نافذ ہیں، تو جناب سرکار قبر میں بیٹھے ہیں اور زندہ بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو زندہ بٹھائے۔ ویسے سارے زندہ ہیں قبر میں، کافر بھی زندہ ہیں، اگر زندہ نہ ہو تو عذاب کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے نا جی، ثواب و عذاب، ہر کوئی برزخی زندگی کے ساتھ قبر میں زندہ ہے۔ ہمارے آقا جس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے اسی زندگی کے ساتھ قبر میں زندہ۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے، ان کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ورنہ عورت بیوہ ہو جائے، اگر وہ نکاح کرے تو ثواب ہے۔ کیونکہ ہم میں تو یہ ایک غلط روش چل پڑی ہے کہ بیوہ ہوگی بس وہ ساری زندگی گزارے چپ کر کے، ہاں جی، جیسے ہندو کہتے ہیں کہ خامد مر جائے تو بیوی کو بھی ساتھ جلا دو۔ میرے آقا، ہمارے آقا علیہ السلام نے بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح فرمایا،
پہلا نکاح بھی بیوہ کے ساتھ، اللہ اور وہ مخدوم کائنات بے شک سبحان اللہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا روٹی، وہ ملیکۃ العرب تھی، ملیکۃ العرب یعنی عرب میں سب سے بڑی دولت والی، سب سے بڑی جاگیر و جائیداد والی، مگر انہیں سب کچھ محبوب کے قدموں پہ بچھا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان روٹی پکا کر سرکار کا کھانا جو بھی ہوگا جیسا ہوگا لے جا رہی ہیں غار ہیرا میں۔ جو لوگ غار ہیرا دیکھ آئے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ غار ہیرا میں پہنچنے تک وقت کتنا لگتا ہے، کتنا کٹھن معاملہ، اور بی بی پاک روزانہ غار ہیرا میں سرکار کی بارگاہ میں لنگر پکا کے لے جاتے۔ ایک دن تشریف لا رہی تھی اور جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے۔ جبریل امین نے جب دیکھا تو جبریل امین نے عرض کی کہ آقا یہ بی بی جو آ رہی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سلام بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے آقا کی وہ زوجہ محترمہ ہیں خدیجہ الکبریٰ جن کے ساتھ پہلا نکاح سرکار نے کیا، پہلا، اور پھر ان کی موجودگی میں آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا وصال ہوا بعد میں پھر نکاح کیے۔ باقی ازواج مطہرات کی موجودگی میں کئیوں سے نکاح ہوتے رہے، مگر زہرا پاک کی امی کا مقام یہ تھا سبحان کہ اللہ جب تک وہ دنیا میں رہی میرے آقا نے دوسرا نکاح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اندازہ لگائیں، جبریل نے کہا اس بیوی کو سلام کہہ دو اللہ کی طرف سے، اور سرکار مجھ غلام کی طرف سے بھی سلام کہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے کا جو حکم ہے وہ سنا رہا ہوں۔ جبریل امین کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بیوی کے لیے ہم نے جنت میں خولدار موتیوں کا گھر تیار کیا جس میں نہ شور ہوگا نہ شغب، سکون اس بیوی کے لیے محل جنت میں تیار ہو گیا۔ اب اندازہ لگے کہ وہ تو بے خوف ہو جاتی ہے کہ میرے لیے جنت میں محل بھی بن گیا، اللہ کا سلام بھی آتا ہے، مگر نہیں، سرکار کے ساتھ ملیکۃ العرب نے سختیاں بھی برداشت کی، بھوک بھی برداشت کی۔ شیب ابی طالب نے 3 سال آقا نے گزارے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہاں تھی خدمت کرنے والا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جنت کے مقام کی خوشخبری بھی مل گئی۔ میں اسی لیے ذرا بات کو لمبا کر رہا ہوں کہ آپ کے مہمان سارے آ جائیں، یہ نہ ہو نا کہ وہ آئیں اور بس لنگر کھا کے چلے جائیں، نہ کچھ گفتگو بھی سنیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ویسے اصول یہ ہے کہ جب بھائی بلائے نا کہ فلاں وقت تشریف لائے تو بھائی وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نماز صاحب میں جب بھی چلے جائیں گے چلے جائیں گے، نہیں۔ آپ محفل کر رہے ہوں اور آنے والا اختتامی محفل کے وقت آئے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ بھی تو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، محترم بیٹھے ہیں، جو سب سے پہلے آگے بیٹھے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم اگر احترام بھائی کا ہے دل میں تو جو بلاتا ہے چلو 15 منٹ 20 منٹ لیٹ بندہ ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ محفل کے اختتام پہ پہنچے تو جناب بندہ لیکن چلو پھر بھی محفل میں داخل تو ہو گئے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں ان کو یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ جنت میں تمہارا خولدار موتیوں کا محل تیار ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ملیکۃ العرب کو، زہرا پاک کی اماں کو، تو جناب بندہ پھر بھی انہوں نے ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کا لقب ہے ام ابیہا، سبحان اللہ اب لوگ صرف ابیہا نام رکھ لیتے ہیں، ابیہا، یہ نہیں پتا بھئی ابیہا کا معنی کیا ہے۔ ابیہا کا معنی تو ہوتا ہے اس کا باپ، اب لڑکی کا نام رکھا ہے ابیہا تو معنی کیا ہے اس کا باپ۔ لڑکی تو باپ نہیں ہوتی، وہ تو ماں ہوتی ہے۔ ام ابیہا رکھو تو چونکہ یہ لقب سید زہرا پاک کا ہے
اس لیے ہے کہ اپنے باپ کی اماں، سرکار کی اماں، کیونکہ وہ سرکار کی اتنی خدمت کرتی تھی اور خیال رکھتی تھی جیسے ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی، سبحان اللہ ہر وقت خدمت میں رہتی تھی۔ اور پھر مقام ان کا یہ تھا کہ جب وہ تشریف لاتی، ہمارے آقا پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل ہے، مگر جب وہ آتی سرکار کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ کھڑے ہو کر تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شفقت تو ہے تو جناب بندہ غور کیجیے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو بی بی پاک نے کہا کہ اپنے ابا جان کو جا کے کہو، اور وہ کبھی ابا جی نہیں بلاتی تھی، کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہ بھئی آپ کے چچاؤں نے کہا ہو بھتیجے، نہیں، یہ آج کل ہے اماں عائشہ، اماں عائشہ۔ ایمان سے بتاؤ، ہم لوگ تو اس وقت بے شک ذرا کمزوری کے عالم میں ہے نا، علمی اعتبار سے، کیا ہم اپنی ماں کا نام لے کے بلاتے ہیں؟ امی جان کہتے ہیں نا، اماں جان کہتے ہیں، یہ تو نہیں نا کہ نام لیں اماں کا۔ لیکن افسوس نہیں ہے کہ نبی کی گھر والی ہو اور تو نام لے کہ اماں فلانی، اماں فلاں، یہ خالہ ہے، یہ خالو ہے، نہیں ہے تیرے کوئی رشتہ دار۔ ایمان والا ہوگا تو پھر تو ماں ہے، لیکن ماں بھی روحانی ماں ہے، وہ دنیاوی ماں نہیں ہے، روحانی ماں، کیونکہ جو اصلی ماں ہوتی ہے اس کی اولاد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ سرکار کی ازواج مطہرات کی اولاد سے نکاح ہوا یا نہیں؟ حضرت خدیجہ کی 2 بیٹی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے، سیدہ زہرا پاک علی پاک کے نکاح میں آئے۔ ماں کی بیٹی سے تو نکاح نہیں ہوتا نا، یہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، یہ روحانی مائیں ہیں، یہ اسلامی مائیں ہیں، یہ ایمانی مائیں ہیں، یہ احتراماً مائیں ہیں۔ اور جناب بندہ اس لیے نکاح حرام نہیں کہ مائیں ہیں، اس لیے حرام ہے ان کے ساتھ نکاح کہ جب کسی عورت کا خامن زندہ ہو تو اس سے دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا زندہ ہیں اور اسی زندگی کے ساتھ زندہ، جس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے، جس زندگی کے ساتھ ہم زندہ ہیں، یہ زندگی تو میرے نبی کی کنیز ہے، بے شک اس کو تو وجود ہی نبی پاک کے لنگر رحمت سے ملا۔ حیات نہیں تھی، موت نہیں تھی، محبوب تھے۔ جناب باوجود اس کے کہ انہیں جنت کے محل کی خوشخبری دی گئی، پھر بھی انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اپنے ابا جان سے جا کے کہو کہ یہ چادر جو آپ اپنے اوپر لیتے ہیں، میرا کفن اسی چادر کے ساتھ، میرا کفن اسی چادر کے ساتھ، تاکہ میں قبر میں جاؤں نا اور آپ کی چادر میرے ساتھ ہوگی تو قبر میں مجھے پریشانی نہیں، مجھے سکون ملے گا۔ جس نبی کی چادر، اور یہ بھی ہمارے سبق دینے کے لیے ہے کہ جس نبی کی چادر ہمیں سکون دے سکتی ہے، اس نبی کا خون سکون نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یار اگر صحابی نبی پاک کا خون پی لے تو سرکار ماتے تیری نسل میں پیٹ درد نہیں ہوگا، کیا بات ہے، کیا واہ واہ۔ کسی کے پیٹ میں خرابی نہیں ہوگی، خون پی لیا۔ اب بتاؤ ہمارا خون تو حرام ہے لیکن سرکار کا خون پاک ہے، اس لیے پی لیا تو فرمایا تیری اولاد میں بیماری نہیں آئے گی، پیٹ کی مرض میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ جس نے خون پی لیا نبی کا، اس کا یہ مقام، اور جن جسموں میں نبی کا خون موجود ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو حضرات محترم، ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ بھائی بے شک ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ نے ہماری بخشش کا بھی وعدہ کیا ہے، اب بھی ہم محفل سے اٹھیں گے تو بخشے ہوئے، لیکن پھر بھی ہر وقت آخرت کی فکر رہنی چاہیے، آخرت کی فکر کہ یار ہم مرے تو اللہ کرے محبوب کی محبت کا نور ہمارے دل میں موجود ہو، کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے اور ہمیں آخرت کی انوار نظر آئے۔
تو جناب بندہ وہ تب نظر آئیں گے کہ ہم اپنی زندگی نبی پاک کے تابع گزاریں جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہ مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں گپے ہانک رہے ہوتے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ تیری پہلوانی نہیں ہے. اللہ کی قسم سب سے بڑا کمزور اور بزدل بندہ وہ ہے جو مسجد میں نہیں آتا. کیوں؟ مسجد میں شیطان نہیں آنے دیتا. تو تجھ پر تو شیطان سوار ہے, تو کہاں کا پہلوان بنا ہوا ہے؟ پہلوان تو وہ ہے جو شیطان کو مات دے کر نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ عبادات چھوڑتا ہے, نہ ریاضات چھوڑتا ہے, نہ تلاوتیں چھوڑتا ہے, جو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے. اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. رزق حلال مگر غصب کرنے والی بات نہ ہو. تو یہ محفل ہمارے بھائی الحاج محمد نواز نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کی تھی. جب تک یہ جاری رہے گی جتنا ثواب ہم سب کو ملے گا اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے ہمیں بھی ثواب دے گا بغیر کسی کمی کے, اور بغیر کسی کمی کے ان کو بھی ثواب دے گا. سبحان اللہ. جہاں جہاں انہوں نے محفل جاری کی ان کو بھی ثواب بطری کے کامل ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ. میں اصل میں آج بیان تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا مگر ادھر ہی طبیعت چلی گئی اور یہ اچھی بات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پہ استقامت نصیب فرمائے اور اپنے آپ کو متوازی رکھیں. نہد صاف اور میرا سر بر زمین. جس ملا میں تکبر آ جاتا ہے اسے شیطان بہکاتا ہے, اور جس میں رحمت آتی ہے تو وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. شاخ پہ اگر پھل لگا ہوا ہے تو شاخ جھکی ہوگی, اگر بے پھل ہے تو شاخ اکڑی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بھی تواضع عطا فرمائے, انکساری عطا فرمائے, خلوص عطا فرمائے اور سرکار سے محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی کرم فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ.